قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع یسمع لک۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے گی، تم اللہ کی اطاعت کرو، دنیا کی ساری چیز تمہاری اطاعت کرے گی، تم اللہ کے حکم کو بجا لاؤ، دنیا کی ساری چیز تمہارے حکم کے تابع داری کرے گی۔ دوستوں، انسان ساری زندگی یہ چاہتا ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے، اس کو شہرت ملے، عزت و دولت ملے، لیکن انسان کو عزت و شہرت، انسان کی زندگی اسی وقت سنور سکتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ یعنی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطاعت کریں گے، اس کے حکموں کو پورا کریں گے، اس کی مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی سنو، تمہاری سنی جائے گی۔ لیکن آج کا انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، میں بادشاہ بن جاؤں، دنیا کی ساری کائنات میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے، اس لیے اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انسان دعا کرتا ہے، دعا کسی نہ کسی صورت میں قبول ہوتی ہے، چاہے جائے گی آخرت میں ہی اس کا حصہ ملے، لیکن اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اس کا پھل اس کو دنیا میں ضرور ملے گا۔ شیخ سعدی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کان ایٹھ رہا ہے، شیر کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے، شیر بلا چوں چرا اس کی تابع داری کر رہا ہے، اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شیخ سعدی کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اس آدمی نے کہا تم تعجب کیوں کر رہے ہو، تمہیں حیرانی کیوں ہے، یہ تو ایک شیر ہے، دنیا کی ساری چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، دنیا کی ساری چیز تمہاری اطاعت کر سکتی ہے، دنیا کی ساری کائنات تمہاری فرما بردار بن سکتی ہے، شرط یہ ہے، کسی عارف نے سچ کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، دنیا کی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری تابع داری کرے گا، تمہارا غلام بن جائے گا۔ یہ تو ایک شعر ہے، ہم اس کی اطاعت کریں جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، جس کے حکم سے چاند چاندنی پھینکتا ہے، سورج کی شعاعیں جس کے حکم سے چلتی ہیں، زمین کا چرند و پرند درند، دنیا کی ساری کائنات اس کے تابع ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی پوری بادشاہت ختم کر دی اور ایک فقیری والی زندگی اختیار کرنے لگے، اللہ والے بن گئے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن گئے۔ بہت سارے واقعات صحابہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے ان کی سنی، ان کی مانی،
اور ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے اور ایسے باتیں کرتے کرتے گزر گئے سمندر میں کہ جیسے کوئی خشکی پر، کوئی زمین پر گزر رہا ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں گئے، ان کا قافلہ جنگل میں پہنچا، طے یہ ہوا کہ افریقہ کے جنگل میں ایک چھاؤنی بنائی جائے، ایک پولیس چوکی بنائی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ افریقہ کا جنگل وہ ہے جہاں دن ہی میں آدمی جاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہاں شیر، چیتے، بھیڑیے، اژدہے رہتے ہیں، بھلا افریقہ کے جنگل میں چھاؤنی، پولیس چوکی کس طرح بنائی جائے گی؟ اسلامی حکومت تھی تو چوکیاں وغیرہ، چھاؤنیاں وغیرہ بنائی جاتی تھیں۔ کہا یہاں تو دن ہی میں انسان آتے ہوئے ڈرتا ہے، بھلا یہاں کیسے چوکی بنائی جائے گی؟ لیکن اسلامی لشکر کا حکم تھا، انہوں نے کہا نہیں، چھاؤنی افریقہ کے جنگل میں ہی بنائی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جنگل کے رہنے والے چرند، پرند، درند اور موذی جانور، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ جنگل خالی کر دو، آج مہمان رسول کی ضرورت ہے یہاں پر۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ شیر، چیتے، بھیڑیے، درندے، پرندے اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی محکوم قوم گزرا کرتی ہے۔ آن کی آن میں پورا جنگل خالی ہو گیا۔ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے کس طرح اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ کی سنی، اللہ کی اطاعت کی، دنیا کی ساری کائنات، دنیا کا ذرہ ذرہ ان کے تابع داری کرنے والا بن گیا، ان کا غلام بن گیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کریں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ وغیرہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ارکان ہیں، ہم اس کو پورا کرنے والے بن جائیں، صحیح اس کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس سے رک جائیں، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر ماحول میں ہم اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں، اللہ کے تابع دار ہو جائیں۔ ہم اللہ کے حکم کے آگے کسی کے حکم کی تعمیل نہ کریں، سب سے آگے، سب سے اونچا اللہ کا حکم رکھیں۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ساری کائنات، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے حکم کے تابع کر دے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اسمع یسمع لک، کہ سنو، تم اللہ کی سنو، تمہاری سنی جائے گی۔ کسی عارف باللہ نے سچ کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔